الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ گزشتہ 2-3 مہینوں سے مسلسل مصروفیات کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا۔ آج موقع ملا ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنے کا۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں مسلمانوں پر کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اس ملک کے مسلمان کن حالات سے اس وقت دوچار ہیں، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ایک خاتون نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ہم نے اپنے گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ کر اس کے خلاف احتجاج کیا، اور اس بات کا ثبوت ہم نے دیا کہ ہم اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اپنے نبی کی شان میں ہم ہرگز گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مسلمان بحیثیت مسلمان اپنی جان دینا تو گوارا کر سکتا ہے، لیکن وہ حضور کی شان میں گستاخی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے لیے اس کی جان دینا اس کے لیے آسان ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح سے حضور کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور کی شان میں گستاخی ہوئی، ہم نے گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ کر احتجاج کے ذریعے سے دنیا کو، اسلام کے دشمنوں کو، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ہم نے اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز حضور کے ناموس کی حفاظت ہے۔ دوستو، جہاں ہم نے احتجاج کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت دنیا کو دیا ہے، وہیں پر دوستو آج ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی طور پر اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی دنیا کو اس بات کا ثبوت دیں کہ واقعتاً ہم مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے حضور کیا چیز ہے، ہم مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی کیا اہمیت ہے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اور اپنی عملی زندگی سے بھی دنیا کو اس بات کا ثبوت دیں۔ دوستو، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم مسلمان آج عملی طور پر حضور کی سیرت سے اور حضور کی سنتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہمیں اس پہلو پر بھی نظر ڈالنے کی۔ آج یہ وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم سب سے پہلے حضور کی سیرت کو اور حضور کی سنتوں کو اپنے گلے سے لگائیں اور حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں۔ دوسری بات دوستو، ان حالات میں ہمیں حالات سے گھبرا کر اللہ کے رحمت سے اور اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ تم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یقیناً وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اس لیے ان حالات میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر ہمیں اللہ کی ذات سے اور اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے۔ ان مع العسر یسرا، جس اللہ نے حالات کو ہم پر بھیجا ہے، جس اللہ نے مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ہم پر ڈالا ہے، وہی وہ اللہ ان مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو آسانیوں اور راحتوں میں بدل کر رکھ دے گا۔ ہر مصیبت کے پیچھے آسانیاں ہوتی ہیں، تو حالات سے دوچار ہو کر، مصیبتوں سے دوچار ہو کر ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ صبر کے ذریعے سے اور صبر کا دامن تھام کر اللہ کی رحمت سے امید لگا کر رکھنا ہے کہ یقیناً وہی وہ اللہ ہے جو ہم پر سے ان حالات کو ہٹائے گا، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرے گا، اور آسانیاں اور راحتیں ہم پر پیدا کرے گا۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی ان حالات سے ہمیں زندگی میں کسی موقع پر بھی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گھبرا کر مایوس ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے دشمن ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا سے اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے والے خود دنیا سے مٹ کر چلے گئے، لیکن اللہ کی قسم نہ کبھی اسلام مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک مٹ سکتا ہے۔
حالات تو آتے رہیں گے، ہر دور میں مسلمانوں پر حالات آتے رہے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو ہر دور میں آزمایا ہے، ان کے ایمان کو آزمایا ہے، تو اس لیے ان حالات سے ہم ہرگز نہ گھبرائیں اور اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تیسری اور آخری بات دوستو یہ ہے کہ ہم ان حالات میں سب سے پہلی صورت میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر کے ہم نیکی کی زندگی کو اختیار کریں، گمراہی کی زندگی کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آئیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ کیونکہ دوستو انسانوں پر حالات، مصیبتیں اور پریشانیاں اکثر ان کے اعمال ہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی انہی اعمال کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ لوگ زمین پر رہنے والے اچھے اعمال کریں گے، آسمان سے ان کے حق میں اچھے فیصلے اتارے جائیں گے۔ لوگ زمین پر رہتے ہوئے گناہ کریں گے، بدعملی کی زندگی گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں گے، تو آسمان سے ان کے حق میں برے فیصلے نازل ہوں گے۔ تو اس لیے ان حالات میں اس وقت سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری یہ چیز ہے کہ ہم اللہ سے رجوع ہوں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کو منائیں۔ کیونکہ دوستو اس وقت ضرورت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ہے۔ ہماری زندگیاں آج گمراہی کے راستے پر چڑھ رہی ہیں، ہماری زندگیاں آج غیروں کے طریقے پر چڑھ رہی ہیں۔ اس لیے ان حالات میں ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلی صورت میں اول مرحلہ میں اللہ کے سامنے رجوع ہوں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں پسند آئیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔